بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن سب سے بڑی حسرت اس شخص کی ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مال حاصل کیا، اور اس کا وارث وہ شخص ہوا جس نے اس پہلے شخص کے مرنے کے بعد جو اس نے مال اکٹھا کیا تھا خالق کی اطاعت کے لیے اس شخص نے خرچ کیا اور وہ جنت میں داخل ہوا۔ اور اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا کہ جو پہلا آدمی تھا جس نے ناجائز مال اکٹھا کیا تھا وہ جہنم میں جا رہا ہے، اور اسی کا مال جو صرف کرنے والا خالق کی اطاعت پہ ہے وہ جنت میں جا رہا ہے۔ اب یہ تو آگے کی سزا ہے، اب جو مال حرام اکٹھا کر رہا ہے اس کی کیا حالت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں اس دھرتی پہ گزار کے جاتا ہے، اپنی بے سکونی ہوتی ہے، رزق حرام جو اکٹھا کرتا ہے، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کے جاتا ہے، بچے جو ہیں اس کے بگڑے ہوتے ہیں، اور جو اس نے مال اکٹھا کیا ہوتا ہے حرام کا اس کی وجہ سے کتنا وہ پریشان ہوگا، وہی شخص جس نے مال اکٹھا کیا اس کا وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج معاشرے میں ہماری بدقسمتی سے ہم کار کوٹھی اور بنگلہ کی ایسی دوڑ میں پڑ چکے ہیں کہ ہمیں کوئی حلال اور حرام کی تمیز کا بھی نہیں پتا۔ حق تو یہ تھا کہ ہم مقابلہ پرہیزگاری کے لیے اپنے اعمال کا کرتے کہ فلاں فرض چیزوں کے علاوہ بھی نوافل میں کتنا وقت گزارتا ہے، فلاں صدقات کتنے دیتا ہے، مگر بدقسمتی کیا ہے کہ ہم کار کوٹھی اور بنگلہ کی ایسی دوڑ میں پڑے ہیں کہ کسی کو کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ اور حدیث میں ملتا ہے کہ جو شخص مال سے محبت کرتا ہے وہ ڈائریکٹ خالق کو ہی بھول جاتا ہے۔ آج جن کے لیے مال اکٹھا وہ کر رہا ہے اپنی اولاد کے لیے، جو آج جیتے جی اس کا کوئی کہنا نہیں مانتے، کیا مرنے کے بعد کل وہ کوئی فاتح خوانی کریں گے؟ جو جیتے ہوئے کہنا نہیں مان رہا، اب جو جی رہا ہے، مرنے کے بعد وہ کون سا آپ کا کہنا مانے گا؟ آپ تو ہوں گے بھی نہیں۔ بدقسمتی کیا ہے کہ ہر قسم کے معاملات کو ایک بہت بڑی خوبصورت سی نظم ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں بے حصوں کی جنت ہے، مومنوں کی بستی ہے، لوگ بہت سادہ ہیں، سود کے نوالوں سے جب ڈکار لیتے ہیں، شکر کی صداؤں سے رب کو یاد کرتے ہیں، رب بھی مسکراتا ہے جب وہ تاک راتوں میں کچھ تلاش کرتے ہیں۔ حالات یہ ہے کہ پوری زندگی مال کو اکٹھا کیا، سود کا مال، پھر ہم کیا زیارات پہ چلے گئے، حج پہ چلے گئے، اب کیا جو اکٹھا کیا وہ مال پاک ہو گیا؟ اب جو اکٹھا کیا ہے وہ ختم ہوگا، خالق سے ایک توبہ کا بے شک دروازہ بند نہیں ہوا، مگر جو حرام ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو ختم کرے۔ زیرو سے جب کام سٹارٹ ہوگا تو پھر پتہ چلے گا۔ اب معاشرے کے لیے، دنیا کے لیے، ایک دوسرے کے لیے، محلے گھر کے لیے ہم لوگوں کو راضی کر سکتے ہیں۔ میں جتنے بھی اکٹھا کر کے مال حج پہ چلا جاؤں، الحاج بن کے واپس آ جاؤں، معاشرے میں اپنا مقام بنا لوں گا، مگر وہ ذات کبریا جس کا یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تو وہ تو اعمال کا دار و مدار بھی نیتوں پہ رکھتا ہے، تو پھر وہاں کون آپ کو جس نے ذرے ذرے کا حساب دینا ہے اور لینا ہے؟ بس اتنے ہی افسوس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو آج کے حالات ہیں، خیال رزق کا ہے مگر رازق کا کوئی خیال نہیں۔ والسلام۔